ویلکم بیک پروگرام آج کی بات گفتگو سننے آپ موجود مہمانوں کی اور آپ سب ٹیلی فون کال پہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. فاروق صاحب آپ نے بات سنی میجر صاحب کی, انہوں نے بات کی کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. ہم سے مراد ہمارے پولیٹیشین, ہمارے اسٹیبلشمنٹ, ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا مطلب ہم اپنی قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں. ہم کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ امریکہ بہادر کو تو ہم دھوکہ دے نہیں سکتے. دنیا بہت سمجھدار ہے, ہم سے پہلے ان کو پتہ ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. بالکل دیکھیے بخاری صاحب, میں بالکل میجر صاحب کی اس بات پہ میں پورا اتفاق کرتا ہوں. اب وقت آ گیا ہے, جھوٹ بولنا بند کر دیں, قوم کو حقائق بتائیں. اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, خاص طور پہ میں ہمارے آرمی چیف, ISI کے چیف, MI کے چیف, یہ سارے یہ جو آج APC ہوئی, میں تو ایک قدم اس سے آگے جانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اندر APC کے اندر جب بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پولیٹیشین, تو وہاں تو سب نے حکومت کا ساتھ دیا, ایک اچھا مشترکہ اعلامیہ بھی آ گیا. باہر آ کے پھر اپنی پریس کانفرنس ہی وہاں سے, یہ سب کھیل ختم ہونا چاہیے. وہ جو ہماری فوجی قیادت ہے وہ بھی جائیں, اور وہ جو دفاعی کمیٹی بنی ہے ان کے سامنے آن کیمرہ, ناٹ ان کیمرہ, پبلک کے سامنے جا کے حقائق بیان کریں کہ کوئی حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کے حقائق کیا ہیں, حقانی نیٹ ورک بنایا کس نے تھا. آج حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ ان کا دشمن ہو گیا. حقانی نیٹ ورک بنانے والے CIA خود ہے, امریکن خود ہیں. اس وقت ان کا حقانی جو بڑا مین حقانی تھا, ریگن کے ساتھ, ریگن صدر صاحب جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچواتے تھے اور اس کو پریزنٹ کیا کرتے تھے. بات سیدھی سی یہ ہے کہ اس کے پیچھے جیسے میجر صاحب نے کہا, مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ حقائق اور ہیں. that it is a struggle between the Pentagon and ہمارے GHQ. دیکھیں نا, درمیان میں پولیٹیشین بھی آتے ہیں, پولیٹیشین کو بھی اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا. یہ جو کرپشن کی داستان ہے ان کو ختم کرنا پڑے گی. آہستہ آہستہ ختم کریں تو صحیح, کچھ سٹیپ تو لیں اور جمہوریت کو, ڈیموکریسی کو مضبوط کریں. بات سیدھی سی یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا آج کا جو لہجہ ہے, یہ کون کیسے اس کو پسند کرے گی. اندر بیٹھ کے آپ بڑی آپ نے کہا, میں نے یہ کہا پرائم منسٹر کو, میں نے یہ کہا, باہر نکل کے پنجاب ہاؤس میں پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی. آپ کے اوپر کون سی افتاد پڑی ہے. آپ یہ میسج دے رہے ہیں ادھر واشنگٹن کو, یہ میسج پہنچا رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اندر کہا وہ ہماری مجبوری تھی, ہم باہر یہ ہیں. تو بات سیدھی سی ہے کہ آپ کو بلوچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. جیسے محفوظ جان صاحب نے کہا, بلوچ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارا اثاثہ ہیں. بلوچستان کی آگ کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا. کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تہہ تک جانا پڑے گا. اور پھر پاکستان کے جو حالات ہیں, سب سے بڑی برائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, اور وہ فرمان مبارک یہ ہے کہ غربت انسان کا آدھا ایمان لے جاتی ہے. آدھا ایمان ہمارا تو ڈالروں کی نظر ہو گیا, جو آدھا رہتا ہے وہ جگلوں میں ختم ہو گیا. جو جگلوں میں ایمان آپ کا بچا ہے وہ آپ کے خاندانی جو پس منظر ہوتا ہے کہ میں جاؤں تو میرا بیٹا آگے آ جائے, بیٹا جائے تو اس کا آگے بیٹا آ جائے, کسی کی یہ وراثت کی سیاست کو آپ کو دفن کرنا پڑے گا. میں کھلے عام یہ کہنے کہ مجھے کوئی آر نہیں ہے, میری پارٹی چاہے تو میرے خلاف کوئی بھی ایکشن لے لے, مگر جو شخص جو ڈیزرو کرتا ہے پاکستان کے اندر, بخاری صاحب یقین کریں, محفوظ جان صاحب اچھی طرح اس پہ انالائز کر سکتے ہیں, اور یہ میجر صاحب کو بھی پتا ہے, اتنے اچھے برین موجود ہیں, اتنے اچھے دماغ, انٹلیکچوئل موجود ہیں, تھنک ٹینک موجود ہیں, پروفیسر موجود ہیں. ان بیچاروں کی پرابلم یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر طاہر القادری نے اگلے دن کہا, ان کے پاس 20 کروڑ روپیہ نہیں ہے الیکشن پہ خرچ کرنے کے لیے, اور ایک سرکل بنایا ہوا ہے. یہ فیوڈل لارڈ جتنے ہیں, میں دیکھیں کہ ایک جماعت کے ساتھ میرا ایک لگ بحث میں ہم چلے جائیں گے, اور میں نہیں چاہتا کہ ہم ٹاپک سے ہٹیں. محفوظ جان صاحب, میں دیکھیں آپ سے ابھی گفتگو ہوئی تھی, پرابلم یہ کہ جب بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ, میں فوج پرٹیکولرلی نہیں مینشن کروں گا کیونکہ فوج صرف جرنیلوں کا نام نہیں ہے, اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو لڑتے بھی ہیں بیچارے اور وہ سفر ہو رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا یہ پرابلم ہے کہ جب وہ پس جاتے ہیں نا, تو وہ پھر پالیٹیشین سے کہتے ہیں آؤ جی ان کچھ کرو. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. جب ایوب خان کے دور سے پہلے بنگلہ دیش میں ایک پرابلم ہوا تھا, ایوب خان آیا جناب, انہوں نے 11 سال شبا کے حکومت کر دی. پھر جب جانے لگے تو یا خان کو غیر آئینی طور پر, حالانکہ اسپیکر کو دینا چاہیے تھا ان کو اپنا ہینڈ اوور, انہوں نے کیا. پھر 71 وار کے بعد جو کچھ ہوا, پھر جناب پھر ان کو کہ جی آپ جناب آ جاؤ, سارے سیاستدان بیچارے مل بیٹھے, جو بھی ہوا انہوں نے آئین بھی دیا. ہمیشہ ایسا ہوا ہے, اب بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کچھ ہے جو دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارا جو ہم کھیل رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں, اس میں ہمارا نہیں بلکہ یہ پولیٹیشین بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. مگر ایک بات ہے, آپ نے یہ نوٹ کیا, دس از ویری ٹیکنیکل پوائنٹ, کہ کل APC ہو رہی تھی اور اس سے 2 دن پہلے کیمرون منٹر
نے چودھری نثار سے ملاقات کی اور راجہ ظفر الرزاق سے ملاقات کی. سب سے ملاقات اس لیے کی تھی کہ جناب وہاں پر تھوڑا سا ہائپ کو کم رکھا جائے. میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو جب اندرونی کہانیاں ہم سنتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے وہاں گورنمنٹ کو زیادہ ہٹ کیا, امریکہ کے خلاف کچھ نہیں بولے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ٹرمز آف انگیجمنٹ امریکہ کے ساتھ ہے وہ کیا ہے اور کس حد تک ہو سکتے ہیں. وہ 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں. انہوں نے جو یہ کہا کہ جناب دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ یہ ہیں وہ ہیں, پھر کچھ تو دال میں کالا کالا ہے. اب 2 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والا شخص اگر یہ بات کرتا ہے تو کچھ ہے جو وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے. جیسے محمود خان چغزئی صاحب نے کہا, جیسے اسفندیار ولی خان نے کہا کہ جناب ہم کو جتنی بھی ماضی کی غلطیاں ہیں اس کو ہم بھگت رہے ہیں اور اس کو اب جو ہے نا کچھ کرنا ہے اس کے خلاف. تو جیسے محمود خان صاحب نے چغزئی صاحب نے کہا کہ اگر ISI چاہے تو وہ 1 مہینے میں, تو یہ سچ بھی ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ مجھے کوئی یہ بتائے, کوئی فوجی, کوئی اسٹیبلشمنٹ, کوئی سیاستدان مجھے بتائے کہ آخر پاکستان افغانستان سے چاہتا کیا ہے. یہ کیا ممکن ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے چنگیز کو نہیں مانا, اس نے جناب روسیوں کو بگا دیا, انہوں نے امریکہ کے ایسی کی تیسی کر دی, تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان کو ایکسیپٹ کر دیں گے ایسے اپنے کوئی اپنا آقا. سوال نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک, یہ کالر میں تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب آپ کے پینل کو بھی سلام. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب ویری ریکویسٹلی میں نے 2 منٹ آپ سے لینے ہیں. جی حکم کریں. اور آدھا منٹ جو ہے نا خان صاحب سے اور میجر صاحب سے لینا ہے. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو بھائی صاحب آپ مجھے اپنی شعوری طور پر بتائیں کہ پاکستان جتنی دلدل میں گرا ہوا ہے, اس لیول کے آپ کے پاس آدمی ہے اس کو نکالنے کے لیے, پالیٹیشین آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سیاستدان ہے یا نہ سیاستدان صاحب؟ پرسوں میں رائٹر نیوز ایجنسی کو انٹرویو دے رہا تھا آپ کا پرائم منسٹر صاحب, تو مجھے ادھر بیٹھے ہوئے اتنا خوف آ رہا تھا کہ ایسے لگتا ہے قبر کے اندر مردہ جو ہے منکر نکیر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. پاخدا نہ ورڈنگ اس کا ساتھ دے رہی تھی, نہ اس کا دماغ اس کی زبان کے اوپر کچھ پھینک رہا تھا. ایک ہی ورڈ بار بار انفیکٹ. وہ لوگ جو ہیں وہ امریکن ہیں, اس طرح کے آدمی کو انٹرویو میں دے کے ان کی جو سائیکالوجسٹ ٹیم ہے وہ ان کو کیا فیڈ کرتی ہے کہ ان کے جو دانے بکھرے ہوئے ہیں. اب آپ کی جو آج کی APC ہوئی ہے اس کے اندر کیا نکلا؟ پھولا پہاڑ نکلا چوہا, کھودا پہاڑ نکلا چوہا, کچھ بھی نہیں نکلا. آپ کے پاس سیاستدان نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی اسپوکس مین جو ہے شرمیلا ٹیگور ہے, وہ بار بار ایک ہی لفظ کہتی ہے امریکہ سپر پاور ہے, امریکہ سپر پاور ہے, امریکہ سپر پاور ہے. امریکہ بھائی صاحب اس وقت بھی سپر پاور تھی, فائنانشیل لحاظ سے زیادہ طاقتور تھے وہ جب وہ لبنان سے بھاگے تھے, جب وہ صومالیہ سے بھاگے تھے. ہمیں اپنا گھر جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو ہمارے گھر کو ٹھیک کرے. اب میں میجر صاحب سے یہ پوچھنا تھا تو میجر صاحب نے کہا کہ ہم جاہل ہیں. میجر صاحب آپ بہاری صاحب میں فرض کریں ہم عوام ہیں, کیا ہم جاہل ہیں؟ آنسر از نو سر. اگر ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ریمن ڈیوس کو نہ بہاری صاحب نے چھوڑا, نہ میں نے چھوڑا, نہ آپ نے چھوڑا ہے. ریمن ڈیوس کو ہماری ایلیٹ نے چھوڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایلیٹ جاہل ہے. موزے تنگ جو ہے اس کی طبیعت جاہل تھی, موزے تنگ نے ملک کو پلٹ کیا ہے. اب خان صاحب سے میں نے یہ پوچھنا کہ خان صاحب نے ابھی بھی کہا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, کیا امریکہ جھوٹ نہیں بولتا؟ اگر حقانی ہے, ملا عمر ہے, تو خان صاحب آپ یا زرداری صاحب یہ کیوں نہیں کہتے, یا مشرف یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ تو چھوٹے ٹیررسٹ ہے. جس کنٹری پہ آگے قبضہ کر لیا امریکہ نے, وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے. پہلے آپ رشیا کے ساتھ ملے رہے ہیں ساری عمر, اب آپ امریکہ کی زبان بولتے ہیں. خدایا کبھی یہ بھی کہیں کہ افغانستان میں بیٹھنے والا سب سے بڑا وہ خود ٹیررسٹ ہے, وہ ٹیررسٹ بریڈ کرتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی محفوظ جان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں میری آخری باری ہوگی اس کے بعد پروگرام. اچھا چلیں ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ اب ہوا ہے اس کو وائنڈ اپ کیسے کریں اور کیا مسئلہ کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ مسٹر مولن ابھی ہفتے بعد ریٹائر ہونے والے تھے اور وہ خالی ہاتھ افغانستان سے جا رہے تھے. اس نے سارا جو ہے نا کچھ اس نے کہنا تھا وہ کہہ دیا. دوسری بات یہ کہ امریکہ 2014 کی جو ڈیڈ لائن دی ہے وہ کسی طرح وہاں سے اپنی فوجیں نکال کے نا وہاں اڈے بنا کے
قطر کی طرح یا جس نے اور دنیا میں بڑے بڑے اڈے ہیں اس طرح اڈے بنا کر ایریا کو اور خطے کو وہاں سے کنٹرول کرے. وہ کہنے کہ فزیکلی ہم یہاں سے نکل جائیں 2014 سے, اس لیے وہ چاہتے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ سب سے اہم یہ ہے کہ ان کا امریکہ کا اور کرزئی گورنمنٹ کا آپس میں اعتماد کا فقدان ہے. کرزئی گورنمنٹ امریکہ پر اعتماد اب نہیں کر رہا اور نہ امریکہ کرزئی گورنمنٹ پر اعتماد کرتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ طیب آغا ایک شخص ہے, اس کے ذریعے جو ہے نا کرزئی گورنمنٹ کو بائی پاس کر کے طیب آغا کے ذریعے انہوں نے طالبان کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی. اور وہ جو امن کونسل کے چیئرمین تھے جناب برہان الدین ربانی صاحب, ان کا قتل بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایسے وقت میں جب وہ صلح کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہوا یہ ISI نے کیا ہے یا جو بھی کیا ہے. تیسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں افغانستان میں برسر پیکار جو جرنیل تھے وہ 2 سال تک جھوٹ بولتے رہے اپنے انتظامیہ کے سامنے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اب بھی ہم فورس کو استعمال کر کے افغانستان سے کچھ نکال سکتے ہیں, جس پر اوباما ان سے اچھے خاصے برہم ہے. لہٰذا اب آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو افغانستان کا مسئلہ ڈائریکٹلی وائٹ ہاؤس نے لے لیے. جیسے کل وائٹ ہاؤس کے 2-3 ترجمان مسلسل بات کر رہے ہیں, پینٹاگان کا کوئی ترجمان بات نہیں. جے کارنی نے کل بھی ایک پریس کانفرنس کر لی ہے, اس نے پاکستان سے متعلق کوئی اچھے الفاظ کہے. تو یہ ایک پرابلم ہے کہ صلح جو طالبان کے ذریعے امریکہ کر رہا تھا اس میں ان کو شک ہے کہ میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی جو مرضی کے جو طالبان ہے ان کے بغیر آئندہ کی جو ایک حکمت عملی افغانستان میں ہو وہ پاکستان کی مرضی اس میں شامل ہو. تو یہ ایک سارا سلسلہ کریٹ کر رہے ہیں. پھر امریکہ چاہتا ہے کہ اب 2 نومبر کو بون میں کانفرنس ہو رہی ہے, ترکی میں, اور دسمبر میں بون میں ہو رہی ہے. تو ان 2 کانفرنسز میں افغانستان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے, اس میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وہ رول متنازع ہو جائے. اور کرزئی صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ مطلب جو کچھ بھی کرے اس کی جو ڈیل ہو طالبان کے ساتھ یا جو بھی, تو اس میں کرزئی یا امریکہ مل کے کرے اور پاکستان کو اس میں سے نگلیکٹ نہیں. کرزئی صاحب میرے خیال میں اس طرح نہیں چاہتے. کرزئی صاحب کے پاکستان کے ساتھ ٹرمز کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں. وہ نہیں ہے جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرزئی صاحب اچھے خاصے اس میں خاموشی اختیار کر بیٹھے ہوئے. کل کا جو بیان دیا انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر طالبان جو ہے نا طالبان کا اگر ہم نے بات کرنی ہے, اگر وہ ISI کو ان کو کنٹرول کرتے ہیں, ہم ISI سے بات کرتے ہیں, جو ISI سے وہ بات کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب تک امریکہ وہاں پر طالبان کے ساتھ صلح نہ کر لے یا پاکستان کے ساتھ وہ نہ کر لے, وہ اس طرح انگیج رہے گی, اور امریکہ مزید چاہتا ہے کہ ہم وہاں انگیج نہ رہیں. ٹھیک ہے. میرے صاحب آخر میں کیا اس کی کنکلوژن کیا ہے کہ یہ جو APC ہوئی اس کا کوئی حاصل حصول ہے یا یہ صرف جسٹ ایک پبلک شو تھا؟ کیا ہم اس کو کہیں گے؟ کیا امریکہ کو جو میسیج ہم کنوے کرنا چاہ رہے تھے اپنے یونٹی کا, اپنی اسٹرینتھ تھا, کیا وہ میسیج کنوے ہو سکا؟ بخاری صاحب میں بہت آپٹمسٹک ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز. جس طرح سے آپ سمجھیں کہ انڈیا نے کیا نام تھا مراجی نہیں یہ جو تھے واجپائی, جب انہوں نے ایک دھماکہ کر دیا تو ہمیں ایک موقع مل گیا. میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے مواقع فراہم کر رہا ہے کہ جو ہم نے فالیز جو ہم نے غلطیاں پاسٹ میں کی ہیں تو اس میں سے نکلنے کے موقع مل رہے ہیں. APC جو ہے یہ میری نظر میں یہ بہت پازیٹیو سٹیپ ہے, اور یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ اس طرح کے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں. اگر یہاں پہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہوتا سے مشرف کا دور ہوتا تو آپ کوئی ایسی APC نہ دیکھتے اس طرح کے ایشوز پہ. انہوں نے کہنا تھا یا تو کہتے یس سر, یا اندر ہی اندر کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ پتہ بھی نہ چلتا. تو obviously آپ نے ایک میسج دیا ہے, پوری دنیا کو دیا ہے, باوجود اس کے کہ آپ کے اپنے اندرونی حالات جو ہیں وہ بالکل مخدوش ہیں, آپ کی کوئی معاشی حالت اس وقت بہتر نہیں ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے جب تک اس ریالٹی کو فیس کرنا نہ سیکھا ہم اس کنویں سے باہر نہیں نکل سکیں گے اور اس کے اندر ڈوبتے رہیں گے, اسی میں غوطے کھاتے رہیں گے. تو شاید یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہو کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں. آئی تھنک جب تک ہمارے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آتی جو اس قوم کو ریالٹی میں یہ نہیں بتاتی. ایک بہت بڑی بات کی میاں نواز شریف صاحب نے, کیونکہ 2 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اور انہوں نے ایگزامپل دی, انہوں نے کہا کہ میرے دور میں جب میں پرائم منسٹر تھا یا جب محترمہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں تو اس وقت ایجنسیز والے ہمیں بھی دھوکہ دیتے رہے. انہوں نے کہا کہ ایجنسیز والے کوئی کام کر کے
کوئی ڈیسیجن لے کے کام کرنے کے بعد ہمیں آگے بتاتے تھے جی کہ ہم نے یہ کام کر دیا. یہ بہت بڑی بات تھی. تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ دونوں کا قبلہ ایک ہے یا ابھی بھی وہ اپنی اپنی الگ الگ مسجد بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ I think slowly and gradually they are moving towards one side. جس طرح سے حالات نظر آ رہے ہیں میرے خیال میں ملٹری لیڈرشپ کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ پرسنل انٹرسٹ ہوتی ہیں ہماری ایجنسیز کی, ہماری ملٹری کی, پرسنل انا بھی آ جاتی ہے کہیں پہ. ایک فیکٹر بہت بڑا یہ ایک پرسیپشن ہے ود ان دی آرمی شاید کہ یہ سارے کے سارے چور ہیں اور یہ اس طرح کے ان میں آرگنائزیشن کوئی نہیں ہے, کیونکہ اب سول محکموں کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کرپشن بہت نظر آتی ہے, ویئرز فوج بہت آرگنائزڈ قسم کا ادارہ ہے. تو ایک جنرل پرسیپشن ہے فوج کے اندر, جنرلی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں کیونکہ ہم صحیح ایک راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں, اور یہ سچی بات بھی ہے. تو جب لیکن کسی بھی ملک کی ملٹری کا یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی کرپشن دور کر سکیں یا اس ملک کے اداروں کو سدھارے, کیونکہ ان کا جو اپنا ادارہ ہے وہ اپنے ادارے کے جو ان کی لمٹس ہیں ان لمٹس میں رہ کے ان میں کام کریں. آئی تھنک بدقسمتی سے فوج نے بھی اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کیا اس وقت سے جب سے یہ برٹش راج سے لے کے وہ والا جو ایک افسرانہ طور طریقہ تھا اس کو اوڑے رکھا ہے ہمیشہ سے, اور ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ جناب ہم ہی اس ملک کے خیر خواہ ہیں, جبکہ وہ ملک ہر کسی کا ہے. اس بات پہ ہر کسی کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ ملک چاہے کوئی بھی ہے, چاہے وہ پولیٹیشین ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ افسر ہے, کچھ بھی ہے, ہر کسی کا ملک ہے, اس کا ایک اپنا رول ہے اور اس کو اپنے ملک سے محبت ہے. اس میں اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو حکومتی پالیسیوں کو فالو کرنا چاہیے, نہ کہ حکومت کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کو فالو کرنا چاہیے؟ ایبسولوٹلی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. پینٹاگن کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو, لیکن وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان, آئی تھنک یہاں پہ تھوڑا سا بیلنس ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. آئی وونٹ ریئلی گو دیٹ فار. آئی وڈ تھنک کہ یہ جو پینٹاگون ہے میری اپنی نظر میں جتنی بھی دنیا کی پالیسیز بنتی ہیں وہ پینٹاگون سے بنتی ہیں, وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں بنتی ہیں. وہ obviously ایک بنتی ہیں, وہاں پہ جو بھی کچھ ہوتا ہے پولیٹیکلی اس کی سٹیٹمنٹس وہاں سے آتی ہیں, ایک فریم ورک ہوتا ہے, لیکن اصل جو چیز یہ ہمیشہ سے آئی تھنک ایک ایسی چپکلش جو ہونی نہیں چاہیے. ان کو بھی چاہیے کہ ایسا کوئی ادارہ ہو جس سے کوئی مثال کے طور پہ فوج نے بتانا نا آپ کو ٹیکنیکلی آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کے مسائل کیا ہیں, آپ نے کس طرح سے اس سارے مسئلے کو حل کرنا ہے. سے اگر کوئی فوجی مسئلہ ہے یا اگر سیکورٹی کا پرابلم ہے, اگر اسٹریٹجک کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس نے آپ کو لیڈرشپ کو بریف کرنا ہے. تو کئی دفعہ پرسنل انعام ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے, تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پرسنل انا جو ہے بیچ میں آ جاتی ہے. آپ کے سامنے جس طرح سے آپ نے کہا وہ کارگل کا ایک ایشو ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بعد میں بتایا, اور بہت سی اس کی بہت ساری باتیں ہیں اس کے حساب میں کہ فوج پرائم منسٹر ہو کے فون ٹیپ ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا پرائم منسٹر کو کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بخاری صاحب میں گزارش کروں کہ میجر صاحب نے یہ جتنی باتیں کی ہیں میجارٹی باتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے, مگر جو حقیقت ہے وہ آج بھی یہ ہے کہ فوج اور سیاسی جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. ایک پیج پہ ہوتے تو امریکن کی جرت نہ ہوتی آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ کے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ رابطے ہیں. ایک پیج پہ ایک پیج پہ آنا پڑے گا. جی یہ ہے کہ یہ جو اے پی سی ہوا یہ بہت بڑا اچھا ہوا, جیسے ملٹری گورنمنٹ. میجر صاحب نے کہا کہ جناب سول اداروں میں کرپشن ہوتی ہے اور فوج بہت زیادہ جو ہے تو وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر. دیکھیں میجر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فوج میں لیفٹیننٹ بھرتی ہونے سے وقت ایک لیفٹیننٹ کے کتنے اثاثے ہوتے ہیں, جب وہ جنرل ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو اتنے کتنے پلاٹ ہوتے ہیں اور کتنے وہ بھی بتائیں نا کہنا چاہتے ہیں. فوج جتنا کمرشلائز ہوا ہے, عسکری لیزنگ, عسکری کمرشل, بحریہ ٹاؤن, فلاں ڈمکانا, ہر جگہ انہوں نے کمرشلائز کرتے. وہ تو ہماری فوج تو بدقسمتی سے بالکل ڈس انفارمیشن ہے. میں صاحب اس پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا ہوں. نہیں دیکھیں جی بڑی ریالٹی ہے سر, ریالٹی یہ ہے, دنیا مانتی ہے. یہ جتنے آپ کے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہ کون ان کو چلا رہے, یہ کسی اور پروگرام میں ہمیں مگر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فوج کو, ہمارے آئی ایس آئی کو, ہمارے سول اور ملٹری انٹیلیجنس کو اور اسٹیبلشمنٹ کو افغانستان میں مداخلت بند کرنی ہے. پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ حقانی گروپ ہو یا کوئی اور ہو. اور دنیا کو ہمیں بتانا ہے کہ جناب یہ جو لوگ ہیں ان کو ہم ڈسون کرتے ہیں.
اب ہم اگر اے پی سی میں یا اے پی سی کے باہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نہیں ہیں اور یہ تو پہلے سے یہ دنیا اس پر یقین نہیں کرنے والی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی تینوں مہمانوں کا, آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے جوائن کیا آج کے اس پروگرام میں. گفتگو کا مقصد وہی تھا جی کہ یہ ایک اچھا شگون ہو, یہ جو آل پارٹی کانفرنس بلائی گئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے جو اعلامیہ جاری کیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملٹری قیادت اور سیاسی قیادت کو جس قدر اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے شاید ماضی میں کبھی نہ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم کو متحد ہو کے اپنے جو صفیں ہیں ان کو میرے خیال میں کہ اور زیادہ مضبوط کرنا ہوگا اور کندھے کے ساتھ کندھے ملا کے چلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی استحکام کی حفاظت کرے, دعا ہے, اور آپ بھی جہاں کہیں بھی ہیں پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کرتے رہیے. کہ اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.